بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 10 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر قریش نے سخت مخالفت کی، گالیاں دی، ظلم کیے اور ایمان نہیں لائے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بڑے سہارے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی گلیاں گواہ ہیں کہ وہاں کے سردار، مالدار اور بڑے بڑے قبیلے کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جرم صرف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور بتوں کی پوجا چھوڑنے کا کہتے تھے۔ قریش کو یہ بات اپنی عزت، تجارت اور وراثتی مذہب کے خلاف محسوس ہوئی، اس لیے ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈالا جاتا اور خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گندگی پھینکی جاتی اور راستہ روک کر مذاق اڑایا جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تکلیف پر صرف یہی کہتے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر مکہ والے دعوت قبول نہیں کر رہے تو شاید طائف کے لوگ اللہ کا پیغام سنیں۔ ناظرین، طائف مکہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر ایک خوبصورت وادی میں واقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل طائف کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر کئی دن کا تھا، راستے میں گرمی، دھوپ اور تھکن، لیکن دل میں ایک امید کہ شاید وہاں کوئی بات سن لے، وہاں کوئی ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو مان لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ ثقیف کے سرداروں کے پاس گئے اور نہایت ہی نرمی اور محبت سے فرمانے لگے کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے احکام کو مانو۔ لیکن ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کی بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ناظرین، طائف اس زمانے میں ایک خوشحال اور آباد شہر تھا۔ وہاں کا سب سے مشہور قبیلہ بنو ثقیف تھا اور اس قبیلے کے 3 سردار تھے جو آپس میں سگے بھائی تھے۔ ان سرداروں کے نام عبد یالیل بن عمرو بن عمیر، مسعود بن عمرو بن عمیر، حبیب بن عمرو بن عمیر تھے۔ یہ تینوں سردار بڑے با اثر اور مالدار لوگ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جا کر نہایت ہی محبت اور نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہایت سختی کے ساتھ ٹھکرا دی، بلکہ ان میں سے ہر ایک نے الگ الگ انداز میں بدتمیزی کی۔ ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا دیا ہے تو میں تو پھر کعبہ کا پردہ پھاڑ ڈالوں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جسے رسول بنا دیتا۔ تیسرا کہنے لگا میں تم سے کبھی بات ہی نہیں کروں گا، اگر تم واقعی رسول ہو تو تمہاری بات کا جواب دینا میرے لیے خطرہ ہے، اور اگر جھوٹ بول رہے ہو تو پھر تمہاری بات کا جواب دینا میری شان کے خلاف ہے۔ ان سرداروں کی یہ بدتمیزیاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بہت تکلیف دے گئیں، لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ ان سرداروں نے اپنے نوکروں اور شہر کے اوباش لڑکوں کو بھڑکا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاؤ اور انہیں ستاؤ، اور پھر اس شہر کے اوباش لڑکے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ ان لوگوں نے اس قدر پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین خون سے بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
جس میں مبارک سے خون بہنے لگا۔ ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے، سر اور پاؤں پر لگتے رہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر پتھر روکتے، لیکن دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے اتنا خون بہا کہ جوتوں میں جم گیا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر نہ نکل گئے۔ جسم زخموں سے چور، دل غم سے بھرا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک شکوہ بھی نہیں نکلا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک لمحہ تھا جسے سفر طائف کہا جاتا ہے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر ایک باغ میں پہنچے جو عتبہ اور شیبہ نامی دو بھائیوں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انگور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر وہ مشہور دعا کی جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کی شکایت تیرے حضور کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرے گا؟ کسی دور والے دشمن کے یا کسی قریب والے کے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اے میرے اللہ، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیرا عافیت دینا میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ میں تیرے چہرے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے ہر اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور جس سے دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں۔ اے میرے رب، میں تیرے غصے یا ناراضگی کے نازل ہونے سے بچاؤ چاہتا ہوں۔ مجھے بس تیری ہی رضا مطلوب ہے اور تیرے بغیر کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ ناظرین، یہ الفاظ ایسے تھے جیسے ایک زخمی دل اپنے سب سے بڑے محسن سے فریاد کر رہا ہو۔ اس باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ اگرچہ اسلام کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر ان کے دل نرم پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام عطاس کو انگور دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عطاس جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اللہ کے نام سے کھاؤ۔ عطاس حیران ہو کر کہنے لگا، یہ کلمات یہاں کے لوگ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام سے کہنے لگے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ غلام کہنے لگا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر عطاس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چوم لیے اور کہنے لگا، اس سرزمین پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو وہ دونوں پہاڑ ملا کر طائف کے لوگوں کو ہلاک کر دے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، نہیں جبرائیل، میں یہ نہیں چاہتا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت انتقام میں نہیں بلکہ رحمت میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا کی۔ آپ کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سرداروں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، ان لوگوں کو سزا دینا، باقی میری امت کو سزا نہ دینا، کیونکہ انہی لوگوں میں سے تیری عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور ان سرداروں کو عبرتناک موت دی، اور انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے
جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔